السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور ماں بہنیں، یہ جمعہ کا مبارک دن حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہیں۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ یا کوئی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ ماں بہنیں، دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی سنورتی ہے، بنتی ہے عمل سے۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندوں اور
میری بندیوں تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر ہدایت کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ ہم زمین پر عمل کی نیت کریں گے، اللہ پاک آسمانوں پر ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے گا۔ اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم عمل کی نیت سے سنیں گے اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے گا، تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے ماں بہنیں؟ ہم عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، مختصر باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے۔ ماں بہنیں ایک بات یاد رکھو، اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی مختصر سی زندگی میں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور بے شمار ہم پر احسانات کیے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خود اس بات کو بیان فرماتے ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، میری طرف سے اگر ملنے والی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، میرے احسانات کو تم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی ستارے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو، کوئی باڈی کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ ہماری ہر سانس کا آنا اور سانس کا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ الغرض اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان، کہ مسلمان کے گھر میں اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ ماں بہنیں، ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے بھی نیک اعمال ہم کرتے ہیں، چاہے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، چاہے رات کی تراویح پڑھتے ہیں، چاہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، دین کا کوئی بھی کام کرتے ہو، اس وقت رمضان کے مبارک مہینے میں گرمی کو برداشت کر کے دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہونا، تمام کے تمام نیک اعمال کا ایک ہی مقصد ہے، جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہے۔ اور ماں بہنیں یہ یاد رکھو، اللہ نے ہم پر کرم کا معاملہ فرمایا، رحم کا معاملہ فرمایا کہ ہمیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، ہم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خود اس بات کو بیان فرماتے ہیں، اللہ فرماتے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں یہ تو میں نے تم پر احسان کا معاملہ کیا ہے، کرم کا معاملہ کیا ہے، رحم کا معاملہ کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، ورنہ اللہ فرماتے میں چاہتا تو تم کو یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو
عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ میں نے تم پر کرم کا رحم کا معاملہ فرمایا کہ ایمان جیسی عظیم دولت سے تمہیں مالا مال فرما دیا۔ اب ماں بہن ایمان کا مل جانا تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام سن لو، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل مظلم يصبح الرجل مؤمن او يمسي كافر ويصبح مؤمن او يمسي كافر يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر او يصبح الرجل كافر او يصبح الرجل كافر ويمسي مؤمن۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت پر ایک دور ایسا آنے والا ہے، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، میرے امتیوں جتنا ہو سکے نیک اعمال میں جلدی کرتے رہو، جتنا ہو سکے اپنے اللہ کو راضی کرنے میں جلدی کرتے رہو، اس لیے کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ تو ماں بہن ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس وقت مجھے سمجھانا مختصر یہ ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ایمان جیسی عظیم دولت دینے کے بعد اب ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلے نبی دنیا میں آئے حضرت آدم علیہ السلام، تمام کے تمام نبیوں نے ایک ہی دعوت دی، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ کیا مطلب؟ اللہ کو مانو یعنی جن کاموں کو اللہ نے کرنے کو کہا ان کاموں کو اللہ کو مانو، یعنی کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، زندگی دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اور اللہ کی مانو کا کیا مطلب؟ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کو کہا ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ، جن کاموں سے اللہ نے روکا ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تمام کے تمام نبیوں نے ایک ہی دعوت دی۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے، آپ نے بھی اپنی امت کو یہی پیغام دیا، یہی دعوت دی، او میرے امتیوں دنیا کی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ اللہ کو مانو یعنی کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ کی مانو۔ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کو کہا ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ان کاموں سے بچ جاؤ۔ آخر میں ہمارے نبی نے بھی اپنی امت کو یہی دعوت دی کہ ایمان کے مل جانے کے بعد ایمان کی حقیقت کو سمجھایا، کون سی زندگی گزارو گے تو کامیابی ملے گی، کون سی زندگی گزاریں گے تو ناکامی کا راستہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن ماں بہنیں مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، دیکھو ماں بہنوں آپ کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں عورتوں کے لیے لمبے لمبے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کے لیے لمبی لمبی تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کا دین بہت آسان ہے، بس تم اپنے مقام کو سمجھنے والی بن جاؤ، اپنے مرتبے کو سمجھنے والی بن جاؤ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ پاک نے مرنے کے بعد کے 2 ٹھکانے بنائے، ایک جنت اور ایک جہنم۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ماں بہنیں یہ بات یاد رکھو، دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں، بلکہ ہر ایک کو ایک نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ صرف ایک اللہ ہی کی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو مرنا تو ہر کسی کو ہے، دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی ہے،
ماں بہنیں اندازہ لگاؤ، گزشتہ کئی لوگ تھے جو ہمارے درمیان میں رمضان میں موجود تھے، اس رمضان میں وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یعنی موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اب معلوم نہیں ہماری موت کب آنے والی ہے، وہ تو سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دنیا کی زندگی میں اعمال صالح کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، تب بھی مرنا ہی مرنا ہے، اور دنیا کی زندگی گناہوں میں اللہ کی نافرمانیوں میں گزاریں گے، پھر بھی موت تو آنی ہی آنی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت کے 8 دروازے ہیں، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 کام کر لیے، جس نے اپنی زندگی میں 5 خوبیوں کو داخل فرما لیا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری اس امت کی عورت کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا، جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا۔ نمبر 1 فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا۔ ماں بہنیں، اللہ نے ہمیں رمضان کے مہینے میں نماز کی توفیق نصیب فرمائی، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا کہ اپنے سامنے یعنی اللہ کے سامنے جھکنے کی اللہ پاک نے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائی۔ تو رمضان کے جانے کے بعد بھی نمازوں کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ اب بہت سی عورتیں کہتی، میں نے کہا نا آپ کا دین بہت آسان ہے، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورت تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کوئی آدمی کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، لیکن جب تک ماں کو راضی نہ کرے تب تک جنت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ عورت تیری بہن ہے تو یہ تیری عزت ہے، عورت تیری بیٹی ہے تو یہ تیری عزت ہے، عورت تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ لازم ہے۔ لیکن بہت سی عورتیں کہہ دیتی ہے، ارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ماں بہنیں یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز، دیکھو میں آپ کو بتلاتا ہوں آپ کا دین کتنا آسان ہے۔ بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک بغیر بچے والی عورت 82 سال عبادت کرتی ہے اور ایک بچے والی عورت 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، تو بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز، پریگنیٹ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کے 80 رکعت نماز سے افضل ہے۔ اندازہ لگاؤ تمہارا دین کتنا آسان ہے، تمہیں اللہ نے کیا مقام اور کیا مرتبہ دیا۔ تم سمجھتی ہو کہ تمہیں اسلام نے کوئی شان نصیب نہیں فرمائی، نہیں ماں بہن، تمہیں اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ دیا ہے کہ کسی اور مذہب نے تمہیں وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو عورت حاملہ ہوتی ہے، میں آپ کو بطور مثال کچھ باتیں سمجھاتا ہوں، جو عورت حاملہ ہوتی ہے، ارے حمل سے ہوتی ہے، اگرچہ وہ رات کو سوتی ہے لیکن اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں میری اس بندی کا رات سونے میں شمار نہ ہونی چاہیے، میری اس بندی کی رات کو سونے میں نہ لکھا جائے بلکہ اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہونی چاہیے۔ اور وہ عورت جو پریگنیٹ ہے، حاملہ ہے، اگرچہ دین میں اچھی نعمتیں کھاتی ہیں لیکن اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے میرے فرشتوں میری اس بندی کا دین کھانے پینے میں شمار نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا پورا دن روزے میں شمار ہونے چاہیے۔ یعنی 9 مہینے کے دن روزوں میں شمار ہوتے ہیں اور 9 مہینے کی راتیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ تمہارا دین کتنا آسان ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ ہم گھر کا کام کاج کرتی ہے اور ہمیں کیا اجر ملے گا، کیا ثواب ملے گا۔ ماں بہنیں، میں تمہیں بتلاؤں یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ المنورہ کی حاضری ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے وہ عورت جو اپنے گھر میں ثواب کی نیت سے جھاڑو لگائے، تم روزانہ گھر میں جھاڑو لگاتی ہو، گھر کی صاف صفائی تو کرتی ہو لیکن کوئی نیت نہیں ہوتی، بس یہی نیت ہے گھر اچھا دکھنا چاہیے، گھر میں کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ ارے اچھی بات ہے، چلو گھر اچھا دکھنا چاہیے، صفائی رکھنی چاہیے، صاف کرنا چاہیے، لیکن علماء نے لکھا ہے وہ عورت جو اپنے گھر میں ثواب کی
کی نیت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جھاڑو لگائے. جب بھی تم گھر کی صفائی کر رہی ہو زبان پر اللہ کا ذکر ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. جو بھی ذکر تم کرتی ہو ثواب کی نیت سے گھر میں جھاڑو لگاتی ہو. علماء نے فرمایا کہ اس عورت کو بیت اللہ کے اندر جھاڑو لگانے کا ثواب ملتا ہے. لوگ بیت اللہ کے اندر جانے کو ترستے ہیں اور تم صرف ثواب کی نیت سے گھر میں جھاڑو لگاؤ تو تمہیں بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب ملتا ہے. ماں بہنیں اندازہ لگاؤ تمہارا دین کتنا آسان ہے. بس اللہ پاک دین پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. لیکن ماں بہنیں مجھے مختصر بتلانا یہ ہے, حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کو پڑھ لیا. ماں بہنیں آج گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, آپس میں محبتیں نہیں ہیں, کاروبار تباہ و برباد ہو چکے ہیں, روزی کی تنگی میں بہت سے لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور بہت سی عورتیں کہتی ہیں مول صاحب ہمارو گھر چیک کرو نا, گھر میں کوئی یہ جادو تو نہیں کراوی دی دو, ارے ہمارا دھندا پر کوئی یہ جادو تو نہیں کراوی دی دو, ارے گھر پر کوئی جنات کے کوئی یہ تو نہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دنیا کی زندگی میں مجھے بھول جاتے ہیں, یعنی نماز کا اہتمام نہیں کرتے, قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے, اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں, اللہ کو یاد نہیں کرتے. اللہ فرماتے فإن له معیشة ضنکا, پھر ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیتے ہیں, زندگیوں کا سکون و اطمینان چھین لیا جاتا ہے. حالانکہ کوئی جنات کا اثر نہیں ہوتا, کوئی جادو کا اثر نہیں ہوتا. گھر میں لڑائی جھگڑوں کا ہونا یہ نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے. کاروبار میں ترقی نہ ملنا, رزق کی تنگی میں مبتلا ہونا یہ نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے. اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے من عمل صالحا من ذکر او انثى, اللہ فرماتے مرد ہو یا عورت بشرطے کہ ایمان والا ہونا چاہیے, اس نے اپنی زندگی کو عمل صالح میں گزارا, یعنی وہ کام کرتا رہا جن کاموں کو اللہ نے کرنے کو کہا اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیا جن کاموں سے اللہ نے بچنے کو کہا. اللہ پاک فرماتے دنیا کی زندگی میں انعام یہ ملے گا فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی زندگیوں میں سکون و اطمینان کو بھر دیتے ہیں, زندگی کی الجھنوں کو ختم کر دیتے ہیں, زندگی کی ٹینشنوں کو ختم کر دیتے ہیں اور زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دیا جاتا ہے. اندازہ لگاؤ ماں بہنیں, سب سے پہلا کام حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو دین تو بہت آسان ہے, سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز. جس عورت نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لیا اور نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا. مرنا تو ہر کسی کو ہے, میں نے آپ کو کہا کہ مرنا تو ہر کسی کو ہے, اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے انسان سنبھل جا اب بھی تو, انسان سنبھل جا اب بھی تو, اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا, ارے اپنی زندگی گناہوں میں گزارتے ہوئے سنبھل جا, اپنی زندگی میں اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا, آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا, کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا, زبان سے غلط بولتے ہوئے سنبھل جا, ہاتھوں سے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہوئے سنبھل جا, پیروں سے اللہ کی نافرمانی والے راستے پر چلتے ہوئے سنبھل جا. انسان سنبھل جا اب بھی تو, نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا, رمضان کے روزوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا. انسان سنبھل جا اب بھی تو, مٹی میں ایک دن جانا ہے, تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے. ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی, کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر آخرت کا سفر ضرور کرنا ہے. اللہ پاک نے ہمیں زندگی نصیب فرمائی ہے, زندگی کی قدر کر لینی چاہیے. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں, میری طرف سے جتنی بھی نعمتیں تمہیں ملی ہیں ان تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں کل سوال ہونے والا ہے. ارے زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد سمجھایا تھا, زندگی تم نے کس مشغلے میں گزاری ہے. اللہ پاک
پاک نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا، اب زندگی ایمانی گزری ہے یا زندگی غیروں کے طریقے پر گزری ہے؟ قرآن کریم تمہارے گھر میں موجود تھا، تم نے قرآن کریم کا کیا حق ادا کیا؟ اللہ پاک نے جوانی نصیب فرمائی تھی، جوانی کس مشغلے میں گزاری ہے؟ اللہ پاک نے اور بھی بہت ساری نعمتیں نصیب فرمائی، مال نصیب فرمایا، مال سے تم نے کیا حق ادا کیا؟ اللہ کو کتنا راضی کیا؟ ہر نعمت کے بارے میں اللہ کل سوال کرنے والے ہیں، اور قرآن کریم میں اصول ذکر فرما دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، اگر میری طرف سے کوئی نعمت مل جائے اور اس نعمت کی تم قدر کرتے رہو گے، اس نعمت کا تم شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ فرماتے انعام یہ ہوگا لَزِيدَنَّكُمْ، نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اللہ فرماتے جس نے میری نعمت کی ناقدری کر لی، میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو میری نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، فرماتے ہیں نعمت کی ناقدری کرنے پر اللہ پاک کبھی کبھی نعمتوں کو چھین بھی لیتا ہے، اور اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو ماں بہنیں نماز کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان نصیب فرمائے گا، موت آتے وقت اللہ پاک موت کے وقت کلمہ ضرور نصیب فرمائے گا، رزق کی تنگی کو اللہ پاک دور فرما دے گا، ارے حساب کتاب کو اللہ پاک آسان فرمائے گا، عذاب قبر سے اللہ پاک محفوظ فرمائے گا، اور جنت میں جانے کے لیے پل صراط کا راستہ قائم ہے، پل صراط پر اللہ پاک آسانی سے پار فرما دے گا۔ تو نماز پڑھنے پر اللہ کی طرف سے بڑے بڑے انعام ملتے ہیں، اور یاد رکھو ماں بہنیں، جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، ساری دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے، ساری دنیا اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، لیکن جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا اس کو پوری دنیا کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ تو حدیث شریف میں ہمارے نبی نے سب سے پہلا کام بیان فرمایا، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا۔ نمبر 2 فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کی وہ عورت جس نے رمضان کے روزے رکھے۔ ماں بہنیں یہ مبارک مہینہ آج 20واں روزہ ہے، ارے کتنے دن ہمارے گزر چکے ہیں، اللہ سے دل سے دعا کر لو جتنے دن گزر گئے ہیں غفلت میں اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جتنے دن باقی ہیں اللہ پاک ہم سب کو ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ مغفرت کا عشرہ بھی آج مغرب میں ختم ہونے کو ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ شروع ہونے والا ہے، لیکن ماں بہنیں رمضان کے روزے اللہ پاک نے اس مہینے میں فرض کیے ہیں، اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ہمیں سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ فرماتے ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ نہ سمجھنا کہ تم شان والے نبی کے شان والے امتی ہو اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اللہ فرماتے تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اب اللہ سے ہم سوال کر لے الہ العالمین تو نے روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر آ جائے، تمہاری زندگی میں اللہ کا خوف آ جائے، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس لیے کہ ماں بہنیں اللہ کا ڈر بہت بڑی چیز ہے، اللہ پاک ہمیں ہزاروں نعمتوں کو کھلاتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں وہ جائز کام جس کو روزہ رکھنے کی برکت سے وہ ناجائز ہو جاتے ہیں، اللہ پاک ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں میرے ایمان والے بندوں، میرے ایمان والی بندیوں، تم ہزاروں نعمتیں کھاتے ہو، کبھی کبھی تمہارے پڑوسی اور غریب لوگ بھوکے ہوتے ہیں، کبھی ان کی بھوک کا بھی تمہیں احساس ہونا چاہیے۔ اور آج ماں بہنیں بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ارے گھر میں سلائی کے کام کاج کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں، ارے اور کام کاج کی مصروفیت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں، ارے گرمی برداشت نہیں ہوتی، لیکن ماں بہنیں ایک بات یاد رکھو، جب ہم دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ جب ہم دنیا کی پریشانیوں کو سہ نہیں سکتے تو جہنم کی پریشانی کو کیسے برداشت کریں گے؟ علماء نے لکھا ہے اللہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ارے ہم پورے دن نہ کھائے تو اللہ کا خزانہ بڑھنے والا نہیں ہے، اور رات کو بہت زیادہ کھائے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اللہ کے خزانے تو گھٹنے اور بڑھنے سے پاک ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں سمجھایا لعلکم تتقون، میرے بندو تمہیں بھوکا رکھنا اور تمہیں پیاسا رکھنا اسی وجہ سے تھا کہ تمہاری زندگی
زندگی میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ آگے اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں ایام معدودات، میرے ایمان والے بندوں اور ایمان والی بندیوں، یہ مت سمجھنا کہ 6 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ 3 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کچھ چند گنے چنے دنوں کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ دیکھو باقی دنوں کو کوئی نہیں گنتا، لیکن رمضان کے مہینے کے ہر دن کو گنا جاتا ہے۔ آج پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، چوتھا روزہ، 5واں روزہ۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جو چیز گنی جاتی ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی۔ اور حدیث شریف میں بھی ہمارے نبی نے فرمایا ان اللہ فرض صیام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ان اللہ فرض صیام رمضان، اللہ پاک نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا، وسننت لکم قیاما، اور رات کی تراویح کو میں نے سنت قرار دیا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا فمن صومہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے، وقومہ، اور رات کی تراویح پڑھی۔ حدیث شریف میں فرمایا ایماناً، شرط ایمان ہے، واحتساباً، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اللہ پاک اس کو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف فرما دیتے ہیں جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو۔ لیکن ماں بہنیں مجھے مختصر سمجھانا یہ ہے، حدیث شریف میں یہ بات بھی بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کا وہ شخص جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا، اگر ماں بہنیں مجبوری ہے، جیسے وہ ایام جن میں اللہ کی طرف سے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں تو روزے بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن نمازوں کی قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، رمضان کے روزے کی بعد میں قضا کرنی ہوتی ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میرے امتی نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے، کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، بغیر کسی شرعی عذر کے صرف رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، ساری زندگی اس روزے کی قضا میں رکھتا جائے، لیکن رمضان کے ایک روزے میں جو برکت حاصل ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، اللہ پاک جس قوم کو تباہ و برباد کر دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ قوم روزہ رکھنا چھوڑ دیتی ہیں۔ تو ماں بہنیں، اللہ پاک نے اس مہینے کی 2 عبادتیں خاص مقرر فرمائی تھی، نمبر 1 رمضان کے روزے، نمبر 2 رات کی تراویح۔ اب رات کی تراویح پر اللہ کی طرف سے انعام کیا؟ ہمیں تراویح بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن حدیث شریف میں فرمایا ہر سجدے کے بدلے میں اللہ پاک 1500 نیکیاں تراویح پڑھنے والے کو نصیب فرماتے ہیں، اور تراویح پڑھنے والے کو اللہ پاک جنت میں ایک محل دیں گے، اور اس محل کی کیفیت یہ بیان فرمائی، اس کے 60,000 یعنی 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے متعلق ایک محل ہوگا۔ پھر حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا میرا کوئی امتی روزہ رکھتا ہے، ارے روزہ رکھنے والے کے لیے صبح صادق سے لے کر یعنی سحری سے لے کر افطاری تک 70,000 یعنی 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں وہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ ماں بہنیں دعا کر لو، جنہوں نے روزے رکھے اللہ پاک قبول فرمائے، جنہوں نے روزے چھوڑ دیے اللہ پاک رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن میں اصل بتلانا آپ کو چاہتا ہوں، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا شان والا مہینہ ہے۔ جتنے دن گزر گئے، حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا صحابہ کرام سے، میرے امتیوں تمہیں یہ معلوم ہو جائے، صحابہ کرام سے ہمارے نبی نے فرمایا اگر تم اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی برکتوں کو اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھ لو، حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری امت یہ تمنا کرنے لگے اللہ صرف 1 مہینہ ہی رمضان نہیں بلکہ 12 کے 12 مہینے رمضان ہو جانے چاہیے، اور یہ رمضان کے مبارک مہینے میں نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر، یعنی یہ نیکیوں کی آفر چل رہی ہیں، یہ نیکیوں کی سیزن چل رہی ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو نیکی کرنے والا بنائے۔ میں ایک بات آپ کو بتلاؤں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے اور اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ سے باتوں میں سوال کر لیا کہ اللہ پاک میں تجھ سے باتیں کر رہا ہوں، تیری آواز بہت صاف آ رہی ہے، لیکن اللہ تو مجھے نظر نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے کہ اللہ تیری آواز تو بہت صاف آ رہی ہے لیکن تو مجھے نظر نہیں آتا، اللہ یہ تو بتلا دے کہ تو مجھ سے کتنا قریب ہے۔
اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ قریب کے بارے میں سوال نہ کرو، بینی و بینک 70,000 حجاب من نور۔ اللہ فرماتے میرے نبی موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان تو 70,000 یعنی 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، اور ایک نور کے پردے کی مسافت 1000 سال کی۔ اندازہ لگاؤ، اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں میرے نبی موسیٰ اگرچہ تم مجھ سے باتیں کرتے ہو، میری آواز بہت صاف آ رہی ہے، لیکن تمہارے اور میرے درمیان تو 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، اور ایک نور کے پردے کی مسافت 1000 سال کی۔ اب اندازہ لگاؤ اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم مجھ سے بہت دور ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے نبی موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان تو 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، اور ایک نور کے پردے کی مسافت، ایک نور کے پردے کا فاصلہ 1000 سال کا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ اللہ تجھ سے اتنا بھی قریب کوئی ہوگا کہ تیرے اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرے نبی موسیٰ وہ میرے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ہوگی جن کو میں رمضان کے روزے نصیب فرماؤں گا۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو، ارے تراویح پڑھو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، عمرہ کرو گے جنت ملے گی، نماز پڑھو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ ادا کرو گے جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھنے پر جنت نہ ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی تو کیا ملے گا؟ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا روزہ رکھنے پر تو خود اللہ مل جائے گا۔ جنت ملے تو ایک ملے، دو ملے، اللہ ملا تو دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ میرے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ہوگی جن کو میں رمضان کا مہینہ نصیب کروں گا، اور رمضان کے مہینے میں وہ روزہ رکھیں گے، بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے۔ افطار کے وقت جب وہ مجھ سے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے میرے سامنے اور مجھ سے دعائیں مانگیں گے، اس وقت میرے اور ان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں رہے گا۔ اندازہ لگاؤ مابین یہ اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، غفلت میں زندگی گزر گئی اللہ معاف فرما دے، اب باقی جتنے دن باقی ہے صرف 10 دن یا 9 دن باقی ہے، اللہ ہم سب کو اس کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور حدیث شریف میں بھی یہ بات موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرمائے، آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا۔ صحابہ کرام نے یہ عجیب منظر دیکھا تو ہمارے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی آج ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہے تھے اور آمین فرما رہے تھے، دوسری سیڑھی پر قدم رکھ رہے تھے اور آمین فرما رہے تھے، تیسری سیڑھی پر قدم رکھ رہے تھے اور آمین فرما رہے تھے، آخر کیا بات ہوئی؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے سردار میرے پاس آئے اور فرشتے کے سردار نے ایک بات کہی، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط نہ کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا آمین۔ اب اندازہ لگاؤ جبریل امین کی بد دعا اور ہمارے نبی کا آمین کہنا، اور حدیث شریف میں یہاں تک بھی لکھا ہے جبریل امین نے خود فرمایا کہ میرے محبوب آپ آمین کہیے۔ اس سے اندازہ لگاؤ مابینے اللہ پاک سے دل سے دعا کر لو یہ مغفرت کا عشرہ ختم ہونے سے پہلے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور یہ رمضان کے مہینے کی ناقدری ہوئی ہے تو اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ میں نے کہا نعمتوں کی قدر کریں گے، جیسے 2022 کا اللہ پاک نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا، اگر ہم 2022 کے رمضان کی قدر کریں گے تو اللہ پاک مقدر میں 2023 کا رمضان ہمیں نصیب فرمائے گا۔ قدر کرنے پر نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ناقدری پر اللہ پاک نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں فرمایا امت کی وہ عورت جس نے رمضان کے روزے رکھے، لیکن ماں بہنیں یاد رکھو جس کا روزہ قبول ہو گیا اس کو جنت نہیں ملے گی، اس کو اللہ ملے گا، لیکن روزہ قبول کس کا ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں، بہت سی رات کی نمازیں پڑھنے والے ایسے ہیں، سوائے بھوکے رہنے کے، سوائے پیاسے رہنے کے اور سوائے رات کو جاگنے کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ نمبر 1 جو اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، اپنی زبان سے غلط باتیں کرتے ہیں، اور نمبر 2 جو
کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، اور آج عورتوں کا یہ مشغلہ تو بڑا زبردست ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوگی اور فلانی ایسی فلانی ایسی فلانی ایسی، ماں بہنیں بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، پھر کیوں ہم اپنے روزے کو برباد کریں؟ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی وجہ سے، یعنی کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کی وجہ سے، بہت سے علماء کے نزدیک تو روزے کی ہمارے علماء کے نزدیک روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن روزے کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن بعض علماء کے نزدیک تو غیبت کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ماں بہنیں میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں، جب ہم بھوک برداشت نہیں کر سکتے، پیاس برداشت نہیں کر سکتے تو پھر کیوں کسی کی غیبت کر کے اپنے روزے کو برباد کریں؟ اور ایک صحابی بڑی زبردست بات بیان فرماتے ہیں، ایک صحابی نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، صحابی کا نام ہے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے کچھ بندے اور کچھ بندیاں ایسے ہوں گے جن کو اللہ پاک سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرمائے گا، اور وہ اپنے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں دیکھیں گے۔ اللہ پاک نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے تو اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ کامیاب ہے، وہ جنتی ہیں، وہ دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کر کے آیا ہوا ہے۔ یہ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کی یہ دلالت ہوگی، یہ نشانی ہوگی۔ اب وہ اپنے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں دیکھے گا جس کو اس نے دنیا میں نہیں کی تھی، ارے اپنے نامہ اعمال میں حج بھی دیکھے گا، عمرہ بھی دیکھے گا، بہت سے نوافل اعمال دیکھے گا، وہ اللہ سے سوال کرے گا الہ العالمین ارے تو نے میرے نامہ اعمال میں یہ ساری نیکیوں کو کیسے شامل کر لیا، کیسے شامل کر لیا، حالانکہ میں نے دنیا میں یہ کوئی نیکی کی نہیں تھی۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندوں اور میری بندیوں، دنیا میں لوگ تمہاری غیبت کیا کرتے تھے، تمہاری برائی کیا کرتے تھے اور نیک اعمال بھی کیا کرتے تھے، تو ان کے نیک اعمال میں نے تمہارے حوالے کر دیے ہیں اور تمہارے گناہ ان کے سر پر ڈال دیے ہیں۔ تو ماں بہنیں ہم ایسا نقصان کا سودا کیوں کرے؟ اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، جتنا ہو سکے زبان سے اگر بولنا ہے تو سچی بات کہو، حق کی بات کہو، اللہ کو راضی کرنے والی بات کہو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ آدمی اپنی زبان سے کوئی اچھی بات کہہ دیتا ہے، حالانکہ اپنی زبان سے اچھی بات کہنے کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، یا کوئی اور اچھی بات کہہ دی، اور وہ اس بات کو اچھا تو سمجھتا نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ اچھی بات ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بری بات کہہ دیتا ہے، اس بری بات کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ دور تک جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، اتنا دور تک جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے جتنا کہ آسمان و زمین کا فاصلہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تنبیہ الغافلین میں یہ بات موجود ہے۔ ایک صحابی نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ تم اپنے دل میں سختی کو محسوس کرو۔ دل کے سخت ہو جانے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں لیکن دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو سنتے ہیں لیکن دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو دل کے سخت ہو جانے کی نشانی کیا ہے؟ کہ ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں ہمدردی نہیں، ہمارے دل میں کسی کے بارے میں محبت نہیں، ہمارے دل میں عداوت، ہمارے دل میں دشمنی، ہمارے دل میں حسد، ہمارے دل میں کینہ، یہ ساری بیماریاں دلوں میں جنم لے لے تو سمجھ لینا چاہیے کہ دل سخت ہو چکا ہے، اللہ کے قرآن کا دل پر کوئی اثر نہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا دل پر کوئی اثر نہیں۔ تو صحابی نے فرمایا کہ جب تم اپنے دل میں سختی کو محسوس کرو اور بدن میں کمزوری محسوس کرو، دن بدن بدن بیماریوں کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور رزق کی تنگی میں تم مبتلا ہو جاؤ، یعنی رزق سے محرومی دیکھو، رزق کی کمی میں مبتلا ہو چکے ہو، تو سمجھ لینا چاہیے تم نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہی ہے جو کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی ہے، کسی کے دل کو چیر دینے والی ہے، یعنی بے فائدہ بات اپنی زبان سے کہی ہے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے نبی نجات کا راستہ کیا ہے؟ صحابی کا نام ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نجات کا راستہ کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی جتنا ہو سکے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، زیادہ بولو نہیں، اور فرمایا اپنے گھر میں رہو،
بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، اس لیے کہ گھر سے باہر نکلو گے تو بڑے بڑے گناہ ہیں، بازار شیطان کے اڈے ہیں، وہاں پر گناہ ہے، نظروں کی حفاظت بڑی مشکل ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے معافی مانگتے رہو، اللہ کے سامنے روتے رہو، اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ زندگی گناہوں میں گزر گئی، زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی، صرف ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ پاک فرمائیں گے میری بندی ارے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو ماں بہن اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، کسی کی غیبت نہ کرو، غیبت نہیں کریں گے تو روزہ اللہ کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہوگا، اور جب روزہ اللہ کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہوگا تو اللہ پاک خود مل جائے گا۔ تو دوسرا کام حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا، آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جس عورت نے اپنی زندگی میں 5 کام کر لیے، اللہ پاک کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے ہر دروازے سے اس عورت کو پکارا جائے گا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا۔ سب سے پہلا کام نماز کا اہتمام، دوسرا کام رمضان کے روزے، تیسرا کام جن عورتوں کو اللہ نے مال نصیب فرمایا ہے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کرو۔ زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنے کی وجہ سے بھی اللہ پاک ہمارے مال کو پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔ اور ماں بہنیں یہ یاد رکھو اللہ کا نظام ہے، اللہ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، اور قرآن کریم میں موجود ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ پاک نے مالداروں کے مال میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے، لیکن حیثیت کے مطابق جتنا بھی ہو سکے صدقہ تو خیرات بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ارے زکوٰۃ تو کنجوسوں کے لیے کہ کچھ نہ کر سکو تو اتنا تو نکالنا ہی نکالنا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں للہ رقم سے بھی خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا وہ مرد، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی حیثیت کے مطابق دین میں یا رات میں کچھ نہ کچھ خرچ کیا، اللہ پاک اسے 3 خطرناک تکلیفوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 1 زہریلے جانور کے نقصان سے، یعنی زہریلا کوئی جانور اسے نقصان نہیں پہنچاتا، اسے کاٹنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ نمبر 2 دیوار یا چھت کے نیچے دب کر مرنے سے، اور نمبر 3 اچانک کی موت سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتا رہتا ہے۔ لیکن ایک حدیث میں موجود ہے، ایک مرتبہ ہمارے نبی تشریف فرمائے، ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے آ کر کہا اللہ کے نبی مجھے موت کا بہت ڈر لگتا ہے۔ ماں بہنیں ہمیں بھی تو لگتا ہے، اگرچہ ہم موت سے ڈرتے ہو لیکن مرنا تو ہے ہی ہے۔ ہمارے نبی نے صحابی سے پوچھا اللہ پاک نے تمہیں مالدار بنایا؟ صحابی نے کہا ہاں اللہ کے نبی اللہ نے مجھے مال نصیب فرمایا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس مال کو جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو، موت کا ڈر تمہارے دل سے نکل جائے گا، موت کا خوف تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ تو تیسرا کام حدیث شریف میں بیان فرمایا زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام۔ چوتھا کام فرمایا وہ عورت جس نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا، اپنی عزت کی حفاظت۔ ماں بہنیں تم اللہ کے نزدیک بڑی قیمتی ہو، تمہارا ایک مقام ہے، تمہارا ایک مرتبہ ہے، اس لیے کبھی اپنے آپ کو کھلا نہ رکھو بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو پردے میں رکھو۔ اور 5واں کام بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں کام وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی۔ اب تم لوگ یہ سوچتی ہوگی ماں بہنیں ہمیں کم ہمارا شوہر نہیں فرما برداری کریے، اے ہماری فرما برداری کرے، ہمیں کم نہیں فرما برداری کرے، انہیں ہماری بات مانوی جوئیے۔ ہاں ماں بہنوں شوہر نے تمہارا સાથે કેવું રહેવું છે એ શોહરના દરમિયાનમાં કહેવામાં આવશે, લેકિન तुमको अपने शोहर के साथ कैसा रहना है अभी मुझे वो बात जिक्र करनी है। हदीस शरीफ में 5वां काम बयान फरमाया वो औरत जिसने अपने शोहर की फरमा बरदारी की जन्नत का हर दरवाज़ा उस औरत को पुकारेगा, अरे अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा, मुझ में से दाखिल हो जा। लेकिन तुम्हारा ये सवाल कि हम क्यों हमारे शोहर की माने, अरे वो खुद हमारी माने, हमें क्यों माननी चाहिए इसकी। हदीस शरीफ में मौजूद है एक मरतबा हमारे नबी तशरीफ़ फरमा है, सहाबा इकराम का मजमा मौजूद है। एक ऊँट अल्लाह के नबी के दरबार में आ गया और अल्लाह के नबी के सामने ऊँट ने सजदा करना शुरू कर दिया। सहाबा इकराम ने जब ऊँट को सजदा करते हुए देखा तो हमारे नबी से फरमाया अल्लाह के नबी आप शान वाले नबी हैं, आप शान वाले पैगंबर हैं, ये जानवर आपको सजदा करता है, आप हमें भी इजाज़त दे दीजिए कि हम भी आपके सामने सजदा करें। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया, नहीं मेरे सहाबा इकराम अपने भाइयों का इकराम करो, उनकी ताज़ीम करो। फिर हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह के
سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. اگر پیشانی کسی کے سامنے جھکانی ہے تو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکاؤ, اللہ کے سوا کسی کے سامنے پیشانی جھکانے کی اجازت نہیں. پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر میں مخلوق میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا, اگر میں مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو ہمارے نبی نے فرمایا میں عورت کو کہتا اجازت نہیں دی, لیکن ہمارے نبی فرماتے اگر میں اجازت دیتا تو فرمایا کہ میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے. پھر حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا, دیکھو ماں بہنیں, ہمارے نبی نے حقوق سمجھائے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا اگر اس کا شوہر عورت کو یوں کہہ دے کہ پیلے کلر کے پہاڑ کو, یعنی پیلے رنگ کے پہاڑ کو, یلو رنگ کے پہاڑ کو اٹھا کر کالے کلر کی پہاڑ کی جگہ پر, یعنی بلیک کلر کے پہاڑ کی جگہ پر رکھ دیا جائے. اب پہاڑ کا اٹھانا کسی کے بس کا کام نہیں ہے, کسی کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن ہمارے نبی نے حقوق سمجھائے. پیلے کلر کے پہاڑ کو کالے پہاڑ کی جگہ پر رکھ دینے کا اس کا شوہر حکم دے, اور کالے پہاڑ کو اٹھا کر پیلے پہاڑ کی جگہ پر رکھنے کا اس کا شوہر حکم دے, تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کے کہنے پر یہ کام کرنے پر تیار ہو جائے. تو ماں بہنیں, پانچواں کام شوہر کی فرما برداری, محبت کے ساتھ زندگی گزارو, نفرت والی زندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. دیکھو رمضان کا مبارک مہینہ ہے, گرمی کے موسم میں آپ وقت کو فارغ کر کے آئیے, اللہ پاک آپ کے آنے کو قبول فرمائے. مختصر مجھے بتلانا یہ ہے ماں بہنیں, اپنے گھر میں معصوم بچوں کی تربیت بھی صحیح کرو. ارے گھر میں فضائل کی تعلیم کو زندہ کرو, جس کے نتیجے میں تمہارے معصوم بچوں کے کانوں میں اللہ کے نبی کی مبارک حدیث جب آئے گی, کانوں میں سنیں گے تو وہ تمہارے بھی فرما بردار بنیں گے, اللہ کے بھی فرما بردار بنیں گے. آج تو گھر کا ماحول بھی بڑا عجیب ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے گھر کا ایک ماحول ہوتا تھا, ارے جب رات کو سب جمع ہوتے تھے, بھائی بہن ابا امی سارے لوگ جمع ہوتے تھے اور آپس میں محبت کی باتیں ہوتی تھی, آپس میں پورے دن جو کام کیے اس کا پورا مذاکرہ ہوتا تھا. اور آج باپ اپنے موبائل میں بیزی, ماں اپنے موبائل میں بیزی, شوہر اپنے موبائل میں بیزی, بیٹا اپنے موبائل میں بیزی, بیوی اپنے موبائل میں بیزی, دادا اپنے موبائل میں بیزی, دادی اپنے موبائل میں بیزی, پوتا اپنے موبائل میں بیزی, پوتی اپنے موبائل میں بیزی, یعنی ہر کوئی موبائل میں مصروف ہے. اس لیے ماں بہنیں, میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ معصوم بچوں کو اگر آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہو, تمہارا بھی فرما بردار بنانا چاہتے ہو, اللہ کا بھی فرما بردار بنانا چاہتے ہو, تو کچھ نہ کچھ وقت اپنے بچوں کو دیا کرو. روزانہ موبائل کو سوئچ آف کر کے 7 منٹ یا 5 منٹ تعلیم کو زندہ کرو. گھر کا ہر فرد تعلیم میں موجود ہو, اس طریقے سے تعلیم کو زندہ کرو. اب رمضان کا مہینہ جانے کو بھی ہے, باتیں تو بہت ساری ہیں, اصل تو زندگیوں میں عمل ہے, لیکن آج کی اس مجلس میں 2 کام کی نیت کر کے جاؤ. ہر جگہ پر میں یہ 2 کام کی نیت کرواتا ہوں. یہ 2 کام کی نیت تم نے ماں بہنیں کر لی اور تم نے یہ 2 کام کرنا شروع کر دیا. دنیا والے تمہیں اچھا سمجھے نہ سمجھے, دنیا والے تمہیں نیک سمجھے نہ سمجھے, لیکن اللہ فرمائیں گے میری بندیوں, تم نے اپنی زندگی میں 2 کام کو داخل کر لیا ہے, تم میری ولیہ بن چکی ہو, تم میری نیک بندیاں بن چکی ہو. اس میں سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز. رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھی, رمضان کے جانے کے بعد بھی نمازوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے. تو سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز, اور دوسرا کام اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ, کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے, کما تدین تو دان. حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور کیا زبردست بات کہی ہے, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانو تو کر کے دیکھو. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانو تو کر کے دیکھو. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانو تو مر کے دیکھو. بھلے عمل کا بھلا نتیجہ, بھلے عمل کا بھلا نتیجہ, برے عمل کا برا نتیجہ. جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو. کسی کو ستانے والے, کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے, کسی پر ظلم ذاتی کا معاملہ کرنے والے, کسی کی زندگیوں کا سکون چھیننے والے ہرگز سکون سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں, بلکہ اللہ پاک ان کی زندگیوں کا سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں. اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پاک کریم ہے رحیم ہے, اللہ پاک چاہے تو
بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اللہ پاک ان گناہوں کی سزا کو آخرت پر موقوف کر دیتے ہیں۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ نمبر ایک، جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا، اس لیے میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا ماں کا پورا حق ادا کرو۔ آج تم ماں ہو، آج تم بیٹی ہو تو کل ماں بننے والی ہو۔ بہو سے کہوں گا آج تم بہو ہو تو کل ساس بننے والی ہو۔ تم اپنی ماں کے ساتھ جیسا سلوک کرو گی، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسا سلوک کرے گی۔ تم اپنی ساس کے ساتھ جیسا سلوک کرو گی، تمہاری بہویں تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ تو فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا، مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اسے سزا مل جاتی ہیں۔ آخرت میں تو ملتی ہیں، لیکن دنیا میں مرنے سے پہلے سزا مل جاتی ہیں۔ اور دوسرا، جس نے کسی پر ظلم کیا، جس نے کسی پر ذاتی کا معاملہ کیا، جس نے کسی کے دل کے ٹکڑے کر لیے، اس کو بھی مرنے سے پہلے دنیا ہی میں سزا مل جاتی ہے۔ تو ماں بہنیں، یہ کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اس لیے آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ دیکھو حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جمعہ کے دن نیک اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ جتنا ہو سکے ہمارے نبی کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ تو جتنا بھی ہو سکے درود شریف کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ جتنا ہم درود شریف زیادہ پڑھیں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں ملتی چلی جائے گی، اور ہر عبادت کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے مردود ہونے کے کوئی چانسز نہیں، بلکہ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہوتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے جمعہ کے دن درود پاک کا بھی اہتمام کریں گے۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا، زندگی کے تمام دکھوں کو دور فرمائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، میرا امتی کاروبار کی تنگی میں مبتلا ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا۔ گھر میں جوان بیٹی، گھر میں جوان بیٹا، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ نیک صالح جوڑے کے فیصلے فرمائے گا۔ الغرض، دنیا کی ہماری جتنی ضرورتیں ہیں، آخرت کی جتنی ضرورتیں ہیں، تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک درود شریف پڑھنے پر ہمیں مہیا فرمائے گا۔ تو جتنا ہو سکے ہمارے نبی کی ذات گرامی پر درود پڑھیں گے۔ بہتر درود شریف وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اگر وہ یاد نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں بہنیں روزانہ 313 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لو۔ دیکھو درود شریف پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کام کاج کرتے ہوئے 313 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ 3 خوشخبریاں میں آپ کو سناتا ہوں، اگر 313 مرتبہ روزانہ کا معمول بنا لیا، نمبر 1 سب سے پہلے اللہ پاک انعام یہ نصیب فرمائے گا، بہت جلدی اللہ پاک مدینہ المنورہ کے سفر کی سعادت نصیب فرمائے گا۔ دوسرا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے گا۔ اور تیسرا، اللہ پاک ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا جن بیماریوں سے موت ہو جاتی ہے، جیسے کینسر کی بیماری ہے، جیسے ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے گا۔ تو جتنا بھی ہو سکے جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اور ماں بہنیں، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔